آج کا ہمارا موضوع ہے انڈین نیشنل کانگریس کا دوسرا مرحلہ انتہا پسند 1906 سے 1920 تک۔ انتہا پسند کا 1906 سے لے کر 1920 تک کے عرصہ ہندوستانی قومی تحریک میں انتہا پسند کے دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انتہا پسندوں یا جارحانہ قوم پرستوں کا خیال تھا کہ کامیابی یعنی آزادی یا پورن سوراج دلیرانہ متشددانہ فطرت طریقوں سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کانگریس کا ایک وہ گروہ ان اعتدال پسندوں کے نرم مزاج سے ناراض تھا اور انہیں سیاسی بھکاری کے نام سے نوازا۔ یہ لوگ انتہا پسند کہلائے۔ شری اروبندو گھوش، لالا لاجپت رائے، بپن چندر پال اور بال گنگادھر تلک قابل ذکر انتہا پسند رہنما تھے۔ اب شری اروبندو گھوش انتہا پسند رہنما جس نے سودیشی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہیں قید بھی کر لیا گیا تھا۔ سودیشی تحریک یعنی ہندوستانی ساز و سامان کا استعمال اور مغربی یا یورپی ساز و سامان کا بائیکاٹ۔ اپنی رہائی کے بعد وہ فرانسیسی مقبوضہ پانڈیچیری میں آباد ہو گئے اور روحانی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کیا۔ لالا لاجپت رائے پنجاب کے شیر اور پنجاب کیسری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے آریہ سماج اور سودیشی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1916 میں امریکہ میں انڈین ہوم رول لیگ تحریک کی بنیاد رکھی۔ لالا لاجپت رائے کو 1907 میں بغاوت کی بنیاد پر منڈیلا برما جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ سروانتی پیپلز سوسائٹی، لوک سیوا منڈل، نیشنل کالج لاہور کا قیام آپ ہی کے ہاتھ سے ہوا۔ سائمن کمیشن کے خلاف ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے انہیں مہلک چوٹیں آئی اور 17 نومبر 1928 میں انتقال کر گئے۔ اب ہے بپن چندر پال نے اپنی رکنیت کا آغاز ایک اعتدال پسند کے طور پر کیا اور بعد میں وہ انتہا پسند ہو گئے۔ قوم پرستی کے مسائل پر قابل غور تحریریں کیا کرتے تھے۔ بال گنگادھر تلک میں مقبول برطانوی مخالف تحریک کے حقیقی بانی کے طور پر آپ کو جانا جاتا ہے۔ ان کو لوک مانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہفتہ واری رسالوں دی مراٹھا اور کیسری کے ذریعے انگریزوں پر تحریری حملے کیے۔ انہوں نے اپنے تعلق قائم کرنے کے لیے عوام سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اکھاڑے، لاٹھی کلب اور گوکشی کے مخالف سوسائٹیوں کی شروعات کی۔ گنپتی تہواروں اور شیواجی تہواروں کے ذریعے میں برطانوی سامراج مخالف جذبہ پیدا کیا اور ان کی قوم پرستی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا۔ 1908 میں 6 سال کے لیے منڈیلا برما جلا وطن کر دیا۔ آپ کے جیل میں رہنے کے دوران لکھے گئے کتابیں گیتا رہسیہ، ویدوں کا گھر، آرکیٹیکٹ۔ انہوں نے 1916 میں پونا میں ہوم رول لیگ کا قیام کیا اور ان کا اعلان تھا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے ہر قیمت میں حاصل کر کے رہوں گا۔ انتہا پسندی کا عروج ہوا کیوں کہ کچھ عوامل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انڈین کونسلیٹ ایکٹ 1892 کے ذریعے قانون ساز کونسل کی توسیع کے علاوہ کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل کرنے میں اعتدال پسند ناکام رہے۔ 1897، 1899 اور 1900 کے عظیم قحط کے دوران انگریزوں نے قحط سے متعلق کوئی سنجیدہ امدادی اقدامات نہیں کیے اور تقریباً 90 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اعتدال پسندوں نے برطانوی سامراج کو کوئی اقدام کرنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ 1904 اور 5 کی روس اور جاپان جنگ، جس میں جاپان جیسے چھوٹے ملک نے عظیم یورپی طاقت روس کو شکست دی، جو انوینسیبل، غیر تسخیر یا شکست کا جو تصور تھا اس کو ختم کر دیا۔ اس نے ہندوستانیوں کو یورپی قوم یعنی برطانیہ کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی۔ لوگوں کے معاشی حالات ابتر ہوتے گئے برٹش سامراج حکومت کی وجہ سے۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے ساتھ
جلد کی رنگ کی بنیاد پر ناروا سلوک بھی اس کی ایک وجہ بنا۔ انتہا پسندی کے عروج کے فوری وجہ، لارڈ کرزن کے رجتی حکمرانی۔ لارڈ کرزن نے کلکتہ کارپوریشن ایکٹ پاس کیا، جس سے مقامی ادارے کے ہندوستانی کنٹرول کو کم کیا گیا۔ یونیورسٹیز ایکٹ، یونیورسٹیوں کے اداروں میں منتخب اراکین کو کم کر دیا گیا۔ اس نے یونیورسٹیوں کو خود مختاری کو بھی کم کیا اور انہیں سرکاری محکمہ بنا دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انتہا پسندوں کا ابتدائی مقصد۔ ان کا بنیادی مقصد سوراج، سیلف رول حاصل کرنا تھا، نہ صرف انگریزوں سے بہتر حکمرانی۔ سوراج آزادی کی کوئی صحیح تعارف ابھی تک نہیں کی گئی تھی۔ 1929 میں پورن سوراج قرارداد کے ساتھ ہی یہ واضح ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انتہا پسندوں نے کون سے طریقے اپنائے۔ تو ان کا طریقہ تھا کہ سرکاری عدالتوں، اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کر کے برطانوی حکومت سے تعاون نہ کرنا، سودیشی کو فروغ دینا اور غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ۔ تیسرا، قوم پرست تعلیم یعنی قومی تعلیمی اداروں کا متعارف کرنا اور ان کو فروغ دینا۔ ان کے معنی میں کلکتہ یونیورسٹی جو تھی اس کو غلام خانہ کہا گیا۔ سودیسی آندولن کا اہم وجہ، بنگال کی تقسیم 1905۔ تقسیم بنگال کی مغربی بنگال اور مشرقی بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 7 جولائی 1905 کو وائسرائے لارڈ کرزن نے یہ اعلان کیا۔ 16 اکتوبر 1905 کو اس کا نافذ عمل میں آیا۔ مشرقی بنگال میں آسام نئے صوبے میں پورا آسام اور ڈھاکہ، راجشاہی، چٹاگانگ ڈویژن شامل ہیں۔ ان کا صدر دفتر ڈھاکہ۔ اب اس کی وجہ کیا تھی تقسیم بنگال کی؟ تقسیم نے بنگال کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، اور اس فیصلے کی سرکاری وجہ یہ تھی کہ 78 ملین، قریب 8 کروڑ سے زیادہ آبادی والا بنگال کا انتظام کرنے میں، نظم و نسق میں اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ یہ نظم و ضبط کے لحاظ سے درست بھی تھا۔ لیکن لارڈ کرزن کا اصل مقصد یہ تھا کہ بنگال کی قوم پرستی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دینا، کیونکہ بنگال ہندوستانی قوم پرستی کا مرکز بن گیا تھا۔ بنگال میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا۔ دوسرا مقصد تھا برطانوی حکومت کی زبردست طاقت کا مظہر۔ اس نے تقسیم مخالف احتجاجات اور سودیش تحریک کو جنم دیا۔ آگے چل کر تقسیم بنگال نے ہندوستانی قومی تحریک میں انتہا پسند عروج کے لیے چنگاری فراہم کی۔ آگے چل کر بنگالی جذبات کو مطمئن کرنے کی کوشش میں 1911 میں بنگال کو دوبارہ متحد کیا گیا، جس کا اعلان لارڈ ہارڈنگ نے دہلی دربار میں کیا۔ مگر ایک نئی تقسیم جس نے صوبے کو مذہبی بنیادوں کے بجائے لسانی بنیاد پر تقسیم کیا، ہندی، اڑیا اور آسامی علاقوں کو الگ الگ انتظامی یونٹ بنانے کے لیے الگ الگ کیا گیا۔ مغرب میں صوبے بہار اور اڑیسہ بنایا گیا، مشرق میں صوبہ آسام۔